جناب صدر، خواتین و حضرات، میں انجمن ترقی اردو پاکستان کے صدر اور معتمد دونوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے بابا اردو یادگار لیکچر کے لیے مجھ حقیر فقیر کو دعوت دی۔ بابا اردو یادگار لیکچر کا آغاز کر کے، اور اس سلسلے کا یہ پہلا لیکچر ہے، انجمن ترقی اردو پاکستان نے ایک ایسے ماحول میں جہاں سنجیدہ فکری، تخلیقی اور ذہنی سرگرمیاں بجھ گئی ہیں اور اہل علم و ادب ناقدری کا شکار ہیں، ایک ایسا قدم اٹھایا ہے جو مثبت بھی ہے اور مفید بھی۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ہاں فکر و ذہن کے دروازے بند ہیں اور ان میں بڑے بڑے قفل پڑے ہیں۔ پھر ستم کی بات یہ ہے کہ اگر چند دیوانے اس کام میں لگے ہوئے بھی ہیں تو معاشرے کے تعلیم یافتہ فرزانے اور ملک کے بظاہر دانشور، جنہیں آج کی اصطلاح میں سوڈو انٹلیکچول کہا جاتا ہے، ایسے دیوانوں کا اس طرح اور اس لیے مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ سرگرمیاں معاشرے کی نظر سے گر جائیں اور ان کی ذہنی سطح چھپی رہے۔ آج عام طور پر لوگ نہ کتابوں کی بات کرتے ہیں، نہ مسائل پر تبادلہ خیال کرتے ہیں، اور جب دو مختلف سمتوں میں آنے جانے والی چیونٹیوں کی طرح ذرا دیر کو ملتے ہیں تو بات اخبار یا ٹیلی ویژن کے پروگراموں تک محدود رہتی ہے۔ ایک ایسے ماحول میں انجمن ترقی اردو نے بابا اردو یادگار لیکچر کا آغاز کر کے سنجیدہ ذہنی و فکری سرگرمیوں کی جانب صحیح قدم اٹھایا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ سلسلہ سال بسال جاری رہے گا اور آئندہ سالوں میں لیکچر دینے والے حضرات نہایت محنت سے اس روایت کو آگے بڑھائیں گے۔ بابا اردو ڈاکٹر عبدالحق صاحب نے جس گہری سنجیدگی، محنت اور خلوص کے ساتھ اردو زبان و ادب کی خدمت انجام دی ہے، وہ ہماری تاریخ کا ایک شاندار اور زرعی باب ہے۔ بابا اردو نے نہ صرف اردو زبان کو ایک نئی زندگی اور نیا رخ دیا، بلکہ اس میں تحقیق کی روایت قائم کر کے بند دروازوں کو بھی کھول دیا۔ اس وقت اردو زبان و ادب کے سلسلے میں جو کام ہو رہا ہے، اس میں بابا اردو کی روایت تحقیق شامل ہے۔ انہوں نے نہ صرف نوجوانوں کو اس اہم اور بنیادی کام پر لگایا، بلکہ خود بھی نہایت محنت سے مختلف نو موضوعات پر کتابیں اور مضامین لکھ کر ایسے سدا بہار پھول کھلائے جس کی مہک ہمیں معطر کر رہی ہے اور جن کی تازگی آج بھی اسی طرح باقی ہے۔ اگر بابا اردو کو، جنہوں نے تقریباً 65 سال تک اردو زبان و ادب کی خدمت انجام دی، اردو کی تاریخ سے ذرا دیر کو الگ کر دیا جائے تو ہم محسوس کریں گے کہ ایک بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے۔ انجمن ترقی اردو نے بابا اردو یادگار لیکچرز کا آغاز کر کے نہ صرف بابا اردو کی روایت کو آگے بڑھایا ہے، بلکہ ان کی روح کو بھی حقیقی سکون مہیا کیا ہے۔ محمد تقی میر، جو آج کے لیکچر کا موضوع ہیں، بابا اردو کے محبوب شاعر تھے۔ آج سے تقریباً 60 سال پہلے بابا اردو نے 1921 عیسوی میں اپنے مبسوط مقدمے کے ساتھ انتخاب میر کے نام سے کلیات میر کا انتخاب شائع کیا تھا، جو اتنا مقبول ہوا کہ اب تک اس کے کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں، اور یہ انتخاب بر عظیم کی مختلف یونیورسٹیوں کے نصاب میں بھی شامل ہے۔ بابا اردو نے آج سے 58 سال پہلے میر کے تذکرے نکات الشعراء کو حبیب الرحمن خان شیروانی کے فاضلانہ مقدمے کے ساتھ 1922 عیسوی میں انجمن ترقی اردو سے شائع کیا، اور بعد میں اس کا ایک اور بہتر ایڈیشن خود مرتب کر کے 1935 میں شائع کیا۔ محمد تقی میر کا نکات الشعراء اردو زبان کا پہلا تذکرہ ہے جو شمالی ہند میں 1165 ہجری مطابق 1752 عیسوی میں مکمل ہوا۔ نکات الشعراء کے بعد بابا اردو نے ذکر میر کو تلاش کر کے 1928 عیسوی میں اپنے مقدمے کے ساتھ انجمن ترقی اردو سے شائع کیا۔ ذکر میر میں محمد تقی میر نے اپنے اور اپنے دور کے حالات قلم بند کیے ہیں۔ میر کی ان دو تصانیف کی اشاعت نے نہ صرف میر کی شاعری کے مطالعے کا رخ بدل دیا، بلکہ ادب کے مورخوں کو اردو ادب کی تاریخ کو نئے سرے سے مرتب کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ بابا اردو کو میر سے گہرا ذہنی تعلق تھا۔ میر ہمارے وہ شاعر ہیں جن کا اثر و فیض آج تک جاری ہے۔ میر نہ صرف اردو کے بلکہ دنیا کے عظیم غنائی شاعروں میں سے ایک ہیں۔ نہیں ملتا سخن اپنا کسو سے، ہماری گفتگو کا ڈھب الگ ہے۔ ان لیکچروں میں
جن کی تیاری میں مجھے 1.25 سال کا عرصہ لگا، میں نے نئے امیر کو اپنی نسل اور اپنے دور کے لیے دریافت کیا ہے۔ اگر ان لیکچروں کو سن کر آپ محسوس کریں کہ آپ جتنا امیر کو پہلے جانتے تھے آج اس سے زیادہ جان گئے ہیں، تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت اکارت نہیں گئی۔ ان الفاظ کے ساتھ میں اپنے موضوع محمد تقی میر کی طرف آتا ہوں۔ ناموافق حالات سے تنگ آ کر ملک حجاز کا ایک خاندان ہجرت کر کے دکن پہنچا اور کچھ عرصہ وہاں قیام کر کے احمد آباد آ گیا۔ اس خاندان کے کچھ افراد تو وہیں آباد ہو گئے اور کچھ تلاش روزگار میں مغلوں کے دارالحکومت اکبر آباد آ گئے۔ انہی میں میر کے جد اعلیٰ بھی تھے۔ اکبر آباد کی آب و ہوا انہیں راس نہ آئی اور انتقال کر گئے۔ انہوں نے ایک لڑکا چھوڑا جو میر کے دادا تھے۔ تلاش جستجو کے بعد میر کے دادا کو ذکر میر میں سوائے اپنے والد کے کسی کا نام نہیں لکھا۔ نواحِ اکبر آباد میں فوجداری کی ملازمت مل گئی، لیکن وہ بھی 50 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ ان کے 2 لڑکے تھے، ایک جوانی میں خلل دماغ سے مر گئے اور دوسرے بیٹے محمد علی تھے، جنہوں نے شاہ کلیم اللہ اکبر آبادی سے علوم متداولہ کی تحصیل کر کے درویشی اختیار کر لی اور اپنے زہد و تقوی کی وجہ سے علی متقی کے خطاب سے موسوم ہوئے۔ محمد علی متقی کی پہلی شادی سراج الدین علی خان آرزو کی بڑی بہن سے ہوئی، جن کے بطن سے حافظ محمد حسن پیدا ہوئے۔ دوسری بیوی کے بطن سے 2 بیٹے محمد تقی اور محمد رضی اور ایک بہن زوجہ محمد حسین کلیم پیدا ہوئے۔ یہی محمد تقی بڑے ہو کر خدائے سخن میر تقی میر کہلائے اور اردو زبان و ادب پر ایسے گہرے نقوش ثبت کیے کہ رہتی دنیا تک ان کا نام باقی رہے گا۔ محمد تقی میر کی ولادت کے بارے میں مختلف رائے ہیں، لیکن یہ سب قیاسات دیوان چہارم نسخہ محمود آباد کی اس عبارت کے بعد جو خود میر کے بھتیجے محمد محسن کے اپنے قلم سے لکھی ہوئی ہے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ دیوان چہارم میر کے داماد، بھانجے، شاگرد اور محمد حسین کلیم کے بیٹے محمد حسن علی تجلی کے قلم کا لکھا ہوا ہے، اور دیوان پر وہ عبارت جو میر حسن محسن کے اپنے قلم سے لکھی ہوئی ہے یہ ہے: 20 شعبان 1225 ہجری کو بروز جمعہ بوقت شام میر محمد تقی صاحب میر تخلص نے، جن کا یہ دیوان چہارم ہے، شہر لکھنؤ کے محلہ سٹ ہٹی میں 90 سال کی عمر پوری کر کے انتقال کیا، اور اسی مہینے کی 21 تاریخ کو ہفتے کے دن دوپہر کے وقت اکھاڑا بھیم میں جو مشہور قبرستان ہے اپنے عزیزوں کی قبروں کے قریب دفن ہوئے، اور اپنے 4 دیوان، جن میں سے یہ چوتھا ہے، محرر سطور محمد محسن خدا اس کے گناہ معاف کرے، اپنی زندگی میں کمال رغبت کے ساتھ عنایت کیے، خدا ان کی مغفرت فرمائے۔ محمد محسن نے 27 شعبان سن مذکور کو جب 4 گھڑی دن باقی تھا تحریر کیا۔ اس دیوان پر میر مغفور کے داماد میر حسن علی تجلی کے دستخط ہیں۔ اس تحریر سے یہ چند باتیں سامنے آئیں: میر کا انتقال 20 شعبان کو جمعے کے دن شام کے وقت 1225 ہجری میں ہوا۔ انتقال کے وقت میر محلہ سٹ ہٹی میں رہتے تھے اور اس وقت ان کی عمر 90 سال ہو چکی تھی۔ شنبہ سنیچر کے دن 21 شعبان کو دوپہر کے وقت لکھنؤ کے مشہور قبرستان اکھاڑا بھیم میں اپنے اقربا کے قریب مدفون ہوئے۔ اس طرح اگر 1225 ہجری میں سے 90 نکال دیے جائیں تو سال ولادت 1135 یعنی 1722 عیسوی نکلتا ہے۔ اس سن پیدائش کی مزید تصدیق اسی دیوان چہارم پر لکھی ہوئی اس عبارت سے بھی ہوتی ہے جو سوانح میر تقی میر کے زیر عنوان کسی معدوم تذکرے نوادر الکملہ سے نقل کی گئی ہے۔ اس عبارت کا ابتدائی جملہ یہ ہے: اصلاً اکبر آباد کے تھے، 1135 ہجری کے آخر میں پیدا ہوئے۔ ان شواہد کی روشنی میں مولوی عبدالحق کا متعین کردہ سال ولادت 1137 ہجری، جس کی تصدیق فائق رامپوری نے بھی کی ہے، یا سرشاہ سلیمان کے دلائل جن سے سال پیدائش 1136 ہجری مقرر ہوتا ہے، قابل قبول نہیں رہتے، اور میر کا سال ولادت 1135 ہجری متعین ہو جاتا ہے۔ میر کی وفات پر مصفی نے اس شعر سے اثر درد مصفی نے کہا: حق میں اس کے موا نظیری آج، اور ناسخ نے واویلا مرد شہ شاعراں سے سال وفات 1225 ہجری نکالا۔ 1135 ہجری اور 1225 ہجری
مطابق 1722 عیسوی اور 1810 عیسوی کا زمانہ بر عظیم کی تاریخ میں انتشار اور خلفشار کا دور ہے۔ مغلیہ سلطنت کا زوال اور انگریزوں کا اقتدار اسی دور میں مکمل ہوا۔ معاشرے میں تہذیبی و فکری سطح پر تبدیلی کا عمل بھی اسی زمانے میں شروع ہوا۔ نازک مزاج و حساس میر بھی اسی معاشرے کے فرد تھے، اسی لیے خارجی اور داخلی طور پر وہ معاشرے کے عام فرد سے کہیں زیادہ متاثر ہوئے۔ ان کے ذاتی حالات اور اس دور کے علمیوں نے ان کی شخصیت و سیرت کو وہ بنا دیا جو وہ ہمیں نظر آتی ہے، اور ان کی شاعری اس کشمکش کی ترجمان بن گئی جو ان کی ذات، معاشرے اور زندگی کی باہم آویزش سے پیدا ہوئی تھی۔ میر کے ذہن اور ان کی سیرت و شخصیت کو سمجھنے کے لیے ان حالات کا جاننا ضروری ہے۔ میر ایک نہایت غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد محمد علی متقی درویش صفت انسان تھے اور بر عظیم میں نہ صحیح کم از کم اکبر آباد میں اپنے زہد و تقوی کی وجہ سے شہرت رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب اپنے والد کی وفات 21 رجب 1146 ہجری مطابق 18 دسمبر 1733 عیسوی کے بعد 11 سالہ محمد تقی میر بے سہارا ہو گئے تو اپنے چھوٹے بھائی محمد رضی کو گھر پر بٹھا کر اطراف شہر میں تلاش روزگار کے لیے نکل کھڑے ہوئے، لیکن روزگار کہاں تھا جو ملتا۔ آخرکار ناچار ہو کر 1147 ہجری مطابق 1734 عیسوی میں شاہجہاں آباد کے لیے روانہ ہوئے۔ یہاں بھی وہ پریشان و سرگرداں رہے۔ بسیار گردیدم شفیق ندیدم کے الفاظ سے ان کی پریشان حالی کا اندازہ ہوتا ہے۔ کچھ عرصے بعد دہلی میں خواجہ محمد باسط سے ان کی ملاقات ہوئی اور محمد باسط نے انہیں اپنے چچا سمسام الدولہ کی خدمت میں پیش کیا۔ سمسام الدولہ نے محمد علی متقی کی وفات پر نہ صرف اظہار افسوس کیا بلکہ یہ کہہ کر کہ مجھ پر اس شخص کے حقوق ہیں 1 روپیہ روز وظیفہ مقرر کر دیا۔ یہ وظیفہ میر کو 1151 ہجری مطابق 1739 عیسوی تک ملتا رہا، لیکن جب سمسام الدولہ نادر شاہ سے جنگ میں زخمی ہوئے اور 19 ذیقعد 1151 ہجری مطابق 18 فروری 1739 عیسوی کو فوت ہو گئے تو یہ وظیفہ بند ہو گیا اور میر اکبر آباد میں پھر بے سہارا ہو گئے۔ اس وقت دہلی کی حالت نہایت تباہ تھی۔ نادر شاہ کی لوٹ کھسوٹ اور قتل و غارت گری نے شہر و اہل شہر کو برباد و قلاش کر دیا تھا۔ اسی لیے 16 محرم 1152 ہجری مطابق 15 اپریل 1739 عیسوی کو جب نادر شاہ نے دلی سے کوچ کیا اور کچھ عرصے بعد حالات ذرا معمول پر آئے تو میر ناچار ہو کر دوسری بار دلی پہنچے اور اپنے سوتیلے ماموں سراج الدین علی خان آرزو کے ہاں ٹھہرے۔ اس وقت میر کی عمر 17 سال تھی۔ آرزو کے ہاں میر تقریباً 7 سال رہے، جس سے وہ بعد میں منکر ہو گئے اور ذکر میر میں صرف اتنا لکھا کہ کچھ دن ان کے پاس رہا۔ سراج الدین علی خان آرزو کے ہاں 7 سال رہنے کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ میر آرزو سے ناراض ہو کر جب رعایت خاں کے متوسل ہوئے تو پہلی بار 1161 ہجری مطابق 1747 عیسوی میں جب احمد شاہ ابدالی سے مقابلہ کرنے کے لیے شاہی افواج کوچ کر رہی تھیں اور رعایت خاں بھی افواج کے ساتھ تھا، وہ رعایت خاں کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ میر نے لکھا ہے کہ میں اس سفر میں خان موصوف کے ساتھ تھا اور خدمات بجا لاتا تھا۔ اگر رعایت خاں سے ان کی ملازمت کو 1161 ہجری سے 1 یا 2 سال پہلے بھی مان لیا جائے، حالانکہ 1161 ہجری سے پہلے رعایت خاں سے کسی تعلق کا کوئی ذکر نہیں ملتا، تو گویا 1160 ہجری مطابق 1747 عیسوی تک وہ خان آرزو کے ہاں مقیم تھے۔ پھر شام کے کھانے پر جیسا کہ ذکر میر میں لکھا ہے، خان آرزو سے میر کی تلخی ہوئی اور وہ کھانا چھوڑ کر چلے گئے اور حوض قاضی پہنچے۔ وہاں علیم اللہ نامی شخص انہیں قمر الدین خاں کے پاس لے گیا۔ گویا رعایت خاں تک پہنچنے میں خان آرزو سے الگ ہو کر انہیں بہت کم وقت لگا، جس کے ساتھ اپنے موجود ہونے کا ذکر وہ 1161 ہجری مطابق 1747 عیسوی میں پہلی بار کرتے ہیں۔ محمد تقی میر نے اپنی تعلیم و تربیت اور خان آرزو سے کسب فیض کا ذکر بھی ذکر میر میں نہیں کیا، بلکہ لکھا کہ شہر کے دوستوں سے چند کتابیں پڑھیں، اور یہ بھی لکھا کہ میرے سوتیلے بھائی حافظ محمد حسن کے لکھنے پر کہ میر محمد تقی فتنہ روزگار ہے، ہرگز اس کی تربیت نہیں کرنی چاہیے اور دوستی کے پردے میں اس کا کام تمام کر دینا چاہیے۔ خان آرزو نے آنکھیں پھیر لیں اور ایسی دشمنی اختیار کی کہ اس کی دشمنی اگر تفصیل سے بیان کی جائے تو ایک الگ دفتر چاہیے۔ آخر جب یہ صورتحال تھی
تو میر نے اپنے تذکرے نکات الشورا میں آرزو کے بارے میں یہ عبارت کیوں لکھی کہ اس فن بے اعتبار کو کہ ہم نے اختیار کیا ہے آرزو نے ہی اعتبار دیا ہے، اور انہیں استاد و پیر و مرشد بندہ کے الفاظ سے کیوں مخاطب کیا۔ نکات الشورا اور ذکر میر دونوں کے بیان متضاد ہیں، ان میں سے ایک ہی بات صحیح ہو سکتی ہے۔ آرزو کا انتقال 1169 ہجری مطابق 1756 عیسوی میں ہوا، نکات الشورا 1165 ہجری مطابق 1752 عیسوی میں مکمل ہوا، اور ذکر میر کا آغاز 1185 ہجری مطابق 1771 عیسوی میں ہوا۔ اس وقت آرزو میر کے کسی بیان کی تردید کرنے کے لیے موجود نہ تھے۔ یہ بات قرین قیاس نہیں ہے کہ آرزو جیسے یگانہ روزگار کے پاس نو عمری کے زمانے میں میر تقریباً 7 سال رہیں اور آرزو ان کی تعلیم و تربیت نہ کریں۔ آرزو کے گھر میں رہتے ہوئے میر کو وہ سہولت میسر تھی جو کسی دوسرے کو نہیں تھی۔ اس امر کا ثبوت کہ میر نے آرزو سے کسب فیض کیا اس دور کے تذکروں سے بھی ملتا ہے۔ قائم نے، جو دہلی میں میر کے قریب ہی رہتے تھے، لکھا ہے کہ مدت تک آرزو کی خدمت میں استفادہ آگاہی کر کے اسم و رسم بہم پہنچایا۔ میر حسن نے لکھا ہے کہ خان آرزو کے شاگردوں میں سے ہے۔ قدرت اللہ قاسم نے لکھا ہے کہ جناب فیض معاب خان مشارون علیہ آرزو سے نسبت تلمس بھی رکھتا ہے، لیکن غرور کی وجہ سے کہ جس نے اس کے دماغ میں جگہ کر لی ہے، اس حقیقت سے جو دراصل اس کے لیے سرمایہ افتخار ہے، پورے طور پر انکار کرتا ہے۔ اس کے غرور و نخوت کے بارے میں کیا لکھوں، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تذکرہ عشقی میں تربیت کردہ سراج الدین علی خان آرزو کے الفاظ ملتے ہیں۔ نوادر الکملا میں لکھا ہے کہ پدر بزرگوار کے سانحے کے بعد 17 سال کی عمر میں دہلی گئے اور سراج الدین علی خان آرزو کے مکان پر قیام کر کے علوم عقلی و نقلی کی تکمیل کی۔ بعد میں جب ان کے درمیان جدائی واقع ہوئی تو رؤوسہ عزام کی سرکار میں بسر کی۔ ان تمام تذکرہ نگاروں اور نکات الشورا میں خود میر کے اپنے اعتراف کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انہوں نے خان آرزو ہی سے کسب فیض کیا ہے۔ خود ذکر میر میں جو فارسی محاورات استعمال ہوئے ہیں، سوائے آرزو کی لغت چراغ ہدایت کے اور کہیں نہیں ملتے۔ مثلا آشمال، استخوان شکنی، برخیش چیدہ، بز گیری، بے تہ، بے ہیچ، ترسل، درونا، دریائے لنگردار، دل زدہ، زنجیرہ وغیرہ۔ اردو شاعری کے آغاز کے بارے میں سعادت علی سعادت امروہوی کے حوالے سے ذکر میر میں لکھا ہے کہ اس عزیز نے مجھے ریختہ کی طرف متوجہ کیا، جبکہ نکات الشورا میں صرف یہ لکھا ہے کہ بندے کے ساتھ بہت ربط ضبط رکھتا تھا۔ میر کی اردو شاعری کا آغاز بھی خان آرزو کی تحریک پر ہوا۔ اس کی تفصیل سعادت خان ناصر نے یہ لکھی ہے۔ یہ نقل فرماتے تھے کہ ان فوان جوانی میں جوش وحشت اور استیلاء سودا طبیعت پر غالب ہوا، اور زبان و کام حرزہ گوئی پر غالب، ترک ننگ و نام بلکہ رسوائی خاص و عام پسند آئی۔ ہر کسی کو دشنام دینا شعر اور سنگ زنی کاروبار تھا۔ خان آرزو نے کہا کہ اے عزیز، دشنام موضوع دعائے ناموضوع سے بہتر اور رخت کے پارا کرنے سے تختی شعر خوشتر ہے۔ چونکہ موضوعی طبیعت جوہر ذاتی تھی، جو دشنام زبان تک آئی مصرع یا بیت ہو گئی۔ بعد اصلاح دماغ اور دل کے مزہ شعر گوئی کا طبیعت پر رہا۔ کبھی کبھی 2-4 شعر جو خان آرزو کی خدمت میں پڑھے پسند فرمائے، اور تاکید شعر و سخن کی زیادہ سے زیادہ کی۔ ایک دن خان آرزو نے ان سے کہا کہ آج مرزا رفیع آئے اور یہ مطلع نہایت مباحات کے ساتھ پڑھ گئے۔ چمن میں صبح جو اس جنگجو کا نام لیا، صبا نے تیغ کا آب رواں سے کام لیا۔ میر صاحب نے اس کو سن کر بدیہتاً یہ مطلع پڑھا: ہمارے آگے تیرا جب کسو نے نام لیا، دل ستم زدہ کو اپنے تھام تھام لیا۔ خان آرزو فرط خوشی سے اچھل پڑے اور کہا خدا چشم بد سے محفوظ رکھے۔ سعادت خان ناصر کے اس بیان سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ میر نے اس زمانے میں جب وہ عالم جنون میں تھے، خان آرزو کے مشورے پر ریختہ گوئی شروع کی۔ یہ 1153 مطابق 1740 عیسوی کا زمانہ ہے۔ میر 1152 مطابق 1739 عیسوی میں دلی آئے اور کچھ عرصے بعد جنون کے مرض میں مبتلا ہو کر زندانی و زنجیری ہو گئے۔ جنون میر کا خاندانی مرض تھا۔ ان کے چچا
اسی بیماری میں فوت ہوئے تھے۔ 1 سال سے زیادہ عرصہ پورے طور پر صحت یاب ہونے میں لگا۔ اس جنون کا ذکر میر نے تفصیل کے ساتھ ذکر میر میں کیا ہے اور اس موضوع پر ایک مثنوی خواب و خیال بھی لکھی ہے۔ بیماری کے دوران شاعری کا آغاز ہوا اور بیماری کے بعد تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا۔ میر میں شعر گوئی کی صلاحیت پیدائشی تھی، جلد ہی مشق بہم پہنچا کر شعرائے دہلی میں ممتاز ہو گئے۔ میر نے لکھا ہے کہ میرے اشعار تمام شہر میں پھیل گئے اور چھوٹے بڑوں کے کان تک پہنچ گئے۔ میر 1152 ہجری سے 1160 ہجری تک آرزو کے پاس رہے اور پھر رعایت خاں کے متوسل ہو گئے۔ احمد شاہ ابدالی سے جنگ میں امر الدین خاں بری طرح زخمی ہوئے اور وفات پا گئے۔ اسی اثنا میں محمد شاہ کے انتقال کی خبر پہنچی۔ رعایت خاں صفدر جنگ کے ہمراہ دہلی پہنچے، میر بھی ان کے ساتھ دہلی آئے۔ محمد شاہ کے بعد احمد شاہ 1161 ہجری مطابق 1748 عیسوی میں تخت پر بیٹھا تو صفدر جنگ کو اپنا وزیر مقرر کیا اور راجہ بخت سنگھ کو اجمیر کا صوبیدار بنا کر اس کے اپنے بھائی کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ رعایت خاں بخت سنگھ کے ساتھ تھا اور میر رعایت خاں کے ساتھ تھے۔ یہ شوال 1161 ہجری مطابق ستمبر 1748 عیسوی کا زمانہ ہے۔ اسی سفر میں میر نے خواجہ اجمیری کے مزار کی زیارت کی۔ کچھ دن بعد جب بخت سنگھ اور رعایت خاں میں جھگڑا ہو گیا اور میر ان دونوں کے درمیان صلح صفائی کرانے میں ناکام رہے تو رعایت خاں کے ساتھ وہ بھی دہلی آ گئے، لیکن یہ توسل بھی زیادہ عرصے نہ رہا۔ ایک دن چاندنی رات میں ایک میراثی کا لڑکا رعایت خاں کے سامنے گا رہا تھا۔ رعایت خاں نے میر صاحب سے فرمائش کی کہ اس لڑکے کو اپنے چند شعر یاد کرا دیجیے تاکہ یہ انہیں ساز پر گائے۔ میر کو یہ بات ناگوار گزری، لیکن پھر بھی اپنے 5 شعر اسے یاد کرا دیے اور 2-3 دن بعد گھر بیٹھ گئے۔ رعایت خاں نے میر کا پھر بھی خیال کیا اور ان کے چھوٹے بھائی محمد رضی کو اپنے ہاں ملازم رکھ لیا۔ یہ واقعہ 1162 ہجری مطابق 1749 عیسوی کا ہو سکتا ہے۔ کچھ عرصے بعد میر نے خواجہ سرا نواب بہادر جاوید خاں کی ملازمت اختیار کر لی اور بخشی فوج اسد یار خاں انسان کی سفارش پر گھوڑا اور تکلیف نوکری سے معافی مل گئی۔ میر کا یہ زمانہ قدر آرام و فراغت سے گزرا۔ اسی عرصے میں انہوں نے اپنا تذکرہ نکات الشورى مکمل کیا، لیکن جب 28 شوال 1165 ہجری 28 اگست 1752 عیسوی کو صفدر جنگ نے ضیافت کے بہانے جاوید خاں کو اپنے ہاں بلا کر قتل کرا دیا تو میر پھر بے روزگار ہو گئے۔ اس بے روزگاری کے زمانے میں صفدر جنگ کے دیوان مہانارائن نے میر نجم الدین علیہ السلام کے ہاتھ انہیں کچھ بھیجا اور شوق سے بلوایا تو میر کے چند مہینے اور فراغت سے گزر گئے۔ اسی زمانے میں 1166 ہجری میر نے خانہ آرزو کا پڑوس چھوڑ دیا اور امیر خاں انجام کی حویلی میں اٹھائے۔ دہلی کی حالت دگرگوں تھی، عمرہ کی باہمی آویزشیں روز نئے نئے گل کھلاتی تھیں۔ 1167 ہجری مطابق 1753 عیسوی میں صفدر جنگ کی حماقت سے مرہٹوں نے پھر دلی کو تاراج کیا اور اماد الملک نے احمد شاہ کو قید کر کے 10 شعبان 1167 ہجری مطابق 2 جون 1754 عیسوی کو آنکھوں میں سلائیاں پھیر کر اندھا کر دیا۔ میر کا یہ مشہور شعر اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ شاہاں کہ کوہلے جواہر تھی خاک پا جن کی، انہی کی آنکھوں میں پھرتے سلائیاں دیکھی۔ میر نے لکھا ہے کہ میں اس سفر وحشت اثر میں احمد شاہ کے ہمراہ تھا۔ واپس آ کر میر گوشہ نشین ہو گئے۔ 17 ذی الحجہ 1167 ہجری مطابق 7 اکتوبر 1754 عیسوی کو صفدر جنگ نے وفات پائی اور ان کے بیٹے شجاع الدولہ اودھ کے صوبیدار مقرر ہوئے۔ اسی زمانے میں خانہ آرزو سالار جنگ کے ہمراہ لکھنؤ چلے گئے اور وہیں 23 ربیع الثانی 1169 عیسوی ہجری مطابق 27 جنوری 1756 عیسوی کو وفات پا گئے۔ 2-3 ماہ بعد 1169 ہجری مطابق 1756 عیسوی میں راجہ جگل کشور جو محمد شاہ کے زمانے میں وکیل بنگالہ تھے، میر کو گھر سے بلا کر لے گئے اور اصلاح شعر کی خدمت ان کے سپرد کی۔ میر نے لکھا ہے کہ راجہ کا کلام ناقابل اصلاح تھا اور میں نے ان کی اکثر تصنیفات پر خط کھینچ دیا۔ اسی زمانے میں راجہ ناگرمل نیابت وزارت پر فائز ہوئے۔ 1171 ہجری مطابق 1757 عیسوی میں احمد شاہ ابدالی نے پھر حملہ کیا اور لاہور کو رونتا ہوا دلی پہنچا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ میر کی معاشی حالت خراب سے خراب تر ہو گئی۔ ذکر میر میں لکھا ہے کہ میں پہلے ہی فقیر تھا
اور فقیر ہو گیا۔ میرا حال بے اسبابی اور تہی دستی کی وجہ سے ابتر ہو گیا۔ شاہراہ پر جو میرا جھونپڑا تھا مسمار ہو گیا۔ اسی عالم میں میر راجہ جگل کشور کے پاس گئے اور روزگار کی شکایت کی۔ راجہ کی مالی حالت خود خراب تھی، لیکن وزیدار اور شریف النفس انسان تھا۔ انہیں راجہ ناگرمل کے پاس لے گیا۔ وہ بہت لطف و عنایت سے پیش آیا، اور دوسرے دن جب شعر و شاعری کی محفل جمی تو کہا، میر کی ہر بیت موتی کی مانند ہے۔ اس جوان کا طرز مجھے بہت پسند ہے۔ اس کے بعد 1 سال آرام سے گزر گیا۔ احمد شاہ ابدالی کے اس حملے کے بعد میر اپنے اہل و عیال کے ساتھ دلی سے نکل کھڑے ہوئے، اور ابھی 8-9 کوس کی مسافت طے کر کے بے سر و سامانی کے عالم میں ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے تھے کہ راجہ جگل کشور کی بیوی وہاں سے گزری اور میر کو بے آسرا دیکھ کر اپنے ساتھ برسانہ لے گئیں۔ میر وہاں سے کاما ہوتے ہوئے کھمبیر پہنچے۔ اسی اسنا میں راجہ ناگرمل بھی وہاں آ گئے۔ میر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہاں سے نکل جانے کی اجازت چاہی۔ راجہ نے کہا، بیاباں مرگ میں جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ اسی دن خرچ کے واسطے کچھ بھیجا اور وظیفہ بدستور سابق دستخط کر کے عنایت کیا۔ حالات کی خرابی کی وجہ سے راجہ نے یہاں سکونت اختیار کر لی تھی۔ راجہ ناگرمل سے میر کا توسل 1171 ہجری سے 1184 ہجری مطابق 1757 عیسوی سے 1770 عیسوی تک تقریباً 13 سال قائم رہا۔ ابھی یہ بلائیں تمام نہیں ہوئی تھیں کہ اماد الملک نے عالمگیر ثانی کو بھی قتل کرا لیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ مرہٹے شمالی ہند میں دندناتے پھر رہے تھے۔ بھاؤں نے دہلی پر قبضہ کر کے 19 صفر 1174 ہجری مطابق 1 اکتوبر 1760 عیسوی کو شاہ جہاں ثانی کو معزول کر دیا اور شہزادہ جمع بخت یعنی شاہ عالم ثانی کو تخت پر بٹھا دیا، اور اٹک تک کا علاقہ بھی اپنے قبضے میں کر لیا۔ مرہٹوں کی اس حرکت پر احمد شاہ ابدالی مشتعل ہو کر پھر حملہ آور ہوا، اور 6 جمادی الاخر 1174 ہجری کو ابدالی اور مرہٹوں کے درمیان وہ جنگ ہوئی جسے پانی پت کی تیسری جنگ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس جنگ نے مرہٹوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ فاتح احمد شاہ دہلی میں داخل ہوا اور اطراف کے سرداروں کے نام پیغام بھیجے۔ ایک تحریر راجہ ناگرمل کو بھی پہنچی۔ میر بھی راجہ ناگرمل کے ساتھ کھمبیر سے دہلی پہنچے۔ دہلی کی حالت نہایت خراب تھی۔ ایک دن میر شہر کی طرف گئے تو ویرانے کو دیکھ کر ان کی حالت غیر ہو گئی۔ ذکر میر میں لکھا ہے کہ ہر قدم پر میں رویا اور عبرت حاصل کی۔ جب آگے بڑھا تو اور حیران ہوا۔ مکان پہچان میں نہ آئے، در و دیوار نظر نہ آئے، عمارت کی بنیادیں نظر نہ آئیں، رہنے والوں کی کوئی خبر نہ ملی۔ جنگ پانی پت سے فارغ ہو کر جب احمد شاہ ابدالی واپس ہوا تو سورج مل نے آگرے پر قبضہ کر لیا، اور جب اسے خبر ملی کہ بادشاہ ایک بڑے لشکر کے ساتھ مقابلے کے لیے آ رہا ہے تو اس نے راجہ ناگرمل کو آنے کی دعوت دی۔ میر بھی راجہ ناگرمل کے ہمراہ آگرے پہنچے۔ راجہ نے بادشاہ اور شاہ عالم کے درمیان صلح کرا دی۔ میر نے لکھا ہے کہ میں اس تقریب سے 30 سال بعد آگرے گیا۔ آگرے میں اپنے والد اور منہ بولے چچا امان اللہ کے مزارات پر گئے۔ آگرے کے شعراء انہیں امام فن سمجھ کر ملاقات کے لیے آئے، لیکن اس بار یہاں آ کر میر اس لیے خوش نہیں ہوئے کہ کوئی ایسا مخاطب نہ ملا جس سے بات کر کے دل بیتاب کو تسلی ہوتی۔ میر 4 ماہ رہ کر سورج مل کے قلعوں میں واپس آ گئے۔ یہاں آ کر اطلاع ملی کہ انگریزوں نے ناظم بنگالہ میر قاسم کو شکست دے دی ہے۔ یہ 1178 ہجری مطابق 1764 عیسوی کا واقعہ ہے۔ عظیم آباد چونکہ نظامت بنگالہ کا حصہ تھا، شجاع الدولہ نے شاہ عالم ثانی کو ساتھ لے کر انگریزوں پر فوج کشی کر دی۔ انگریزوں سے مقابلے میں شاہی افواج کو شکست ہوئی۔ بادشاہ حراست میں آ گیا۔ انگریزوں نے معاہدہ کر کے بنگال، بہار اور اڑیسہ کی دیوانی کی سند اپنے نام لکھوا لی اور بادشاہ کو الہ آباد میں مقیم کر دیا۔ اسی زمانے میں سورج مل کے بیٹوں اور مرہٹوں میں جنگ چھڑ گئی۔ راجہ ناگرمل سورج مل کے قلعوں سے نکل کر آگرہ آ گئے۔ میر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ 15 دن رہ کر راجہ واپس آئے اور جاٹوں کی بڑھتی ہوئی شورش کو دیکھ کر 20,000 اہل دہلی کے ساتھ جو ان کی پناہ میں تھے شہر کاما آ گئے۔ میر بھی اسی قافلے کے ساتھ تھے۔ ربیع الاول 1185 ہجری مطابق جون 1771 عیسوی میں جب شاہ عالم الہ آباد سے فروخ آباد آئے تو راجہ ناگرمل نے میر کو حسام الدین خاں کے پاس، جو اس وقت شاہ عالم کے مزاج میں دخیل تھے، روانہ کیا۔ میر نے حسام الدین خاں سے مل کر عہد و پیمان کیے،
لیکن راجا کے چھوٹے بیٹے نے اپنے باپ کو سمجھایا کہ دکنیوں کے ساتھ ملنا زیادہ بہتر ہے۔ راجا نے چھوٹے بیٹے کی بات مان لی۔ میر بہت بے آبرو ہوئے اور راجا کے بڑے بیٹے رائے بہادر سنگھ کو سارے حالات سے باخبر کیا، اور پھر راجا ناگرمل کے ساتھ کامان سے دہلی آ کر راجا سے علیحدہ ہو گئے۔ اسی زمانے میں مرہٹوں کے سردار سندھیا بادشاہ کو لے کر 29 رمضان 1185 ہجری مطابق 6 جنوری 1772 عیسوی کو دہلی آئے اور بادشاہ کو مجبور کر کے نجیب الدولہ کے لڑکے ضابطہ خاں پر 19 ذیقعد 1185 ہجری مطابق 23 فروری 1772 عیسوی کو سکرتال میں حملہ کر دیا۔ ضابطہ خاں بھاگ گیا۔ مرہٹوں نے سارے اسباب پر قبضہ کر لیا۔ میر بھی راجہ ناگرمل کے بیٹے رائے بہادر سنگھ کے ہمراہ شاہی لشکر کے ساتھ تھے۔ مرہٹے چونکہ سب کچھ لے گئے، رائے بہادر سنگھ کی مالی حالت بھی خراب ہو گئی اور میر کی حالت تو اور بھی ابتر ہو گئی۔ ذکر میر میں لکھا ہے، میں بھیک مانگنے کے لیے اٹھا اور شاہی لشکر کے ہر سردار کے در پر گیا۔ کیونکہ شاعری کی وجہ سے میری شہرت بہت تھی، لوگوں نے میرے حال پر خاطر خواہ توجہ کی۔ کچھ دن کتے بلی کی سی زندگی گزاری اور آخرکار حسام الدین کے چھوٹے بھائی وجیہ الدین خان سے ملا۔ اس نے میری شہرت اور اپنی اہلیت کے مطابق تھوڑی بہت مدد کی اور بہت تسلی دی۔ سکرتال سے دہلی واپس آ کر میر خانہ نشین ہو گئے اور دوسروں کے سلوک پر زندگی گزارنے لگے۔ بادشاہ بھی گاہ گاہ کچھ بھیج دیتے تھے۔ اس وقت میر کی عمر 50 سال تھی اور ان کی ساری سرگرمیاں ادب و شعر تک محدود تھیں۔ اسی زمانے میں میر نے ذکر میر کو مکمل کیا۔ اگر ان سب حالات پر نظر ڈالی جائے تو اپنے والد کی وفات سے لے کر 1185 ہجری تک میر نے زندگی میں پریشانیوں، افلاس، ویرانیوں اور خانہ جنگیوں کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ آسودگی نام کی کوئی چیز ان کی زندگی میں کبھی نہیں آئی۔ سمجھ کر ذکر کر آسودگی کا مجھ سے نہ سے، وہ میں ہی ہوں کہ جس کو عافیت بیزار کہتے ہیں۔ عظیم مغلیہ سلطنت ان کی آنکھوں کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے ہوئی۔ احمد شاہ ابدالی کے حملے اور معاشرے پر ان حملوں کے اثرات کو میر نے اپنے باطن کے نہا خانوں میں محسوس کیا۔ رعایت خاں کی ملازمت سے لے کر 1185 ہجری مطابق 1772 عیسوی تک 25-26 سال کے عرصے میں میر زمانے کے انقلاب کی چکی میں پستے رہے اور زمانے کا شعور ان کے خون میں گردش کرتا رہا۔ ان سب اثرات نے ان کی شاعری کا مزاج، لہجہ اور آہنگ متعین کیا۔ اس دور میں ان کی مقبولیت کا سب سے بڑا راز یہی تھا کہ وہ لے جو میر کی شاعری کے ساتھ سے نکل رہی تھی، معاشرے کی بیچارگی، زمانے کے جبر اور حالات کی بے رخی کا اظہار کر رہی تھی۔ میر نے اپنے دور کی آواز کو اپنی شاعری میں خلاقانہ سطح پر اس طرح سمویا کہ اس آواز نے اپنے دور کی ترجمانی بھی کی اور اسے زمان و مکان کی قید سے آزاد کر کے آفاقی سطح پر پہنچا دیا۔ 1185 ہجری 1772 عیسوی سے لکھنؤ جانے تک یعنی 1196 ہجری مطابق 1782 عیسوی کا زمانہ بھی، جسے میر نے خانہ نشینی کا زمانہ کہا ہے، معاشی بد نصیبیوں کا زمانہ تھا۔ مستقبل غیر یقینی اور حال بے حال تھا۔ اہل ہنر ایک ایک کر کے دلی چھوڑ رہے تھے۔ سودا اور سوز جا چکے تھے۔ شاہ حاتم نے شاہ تسلیم کے تکیے میں اقامت اختیار کر لی تھی۔ درد مسند فقر پر بیٹھے تھے۔ دلی میں یہ عالم تھا کہ خود بادشاہ وقت شاہ عالم بھی گدا تھا، وہ دوسروں کی کیا مدد کرتا۔ اہل ہنر کی سرپرستی کرنے والے عمرہ اس دنیا سے اٹھ چکے تھے اور جو تھے وہ خود روٹیوں کے محتاج تھے۔ میر کی شاعری کی خوشبو سارے بر عظیم میں پھیل چکی تھی، لیکن شاعر میر کی حالت نہایت خراب تھی۔ وہ دوسروں کی امداد پر زندگی گزار رہے تھے اور اس زندگی سے اتنے عاجز آ چکے تھے کہ کوئی بھی ذرا سا سہارا دیتا تو وہ اس کے پاس چلے جاتے۔ میر کے دل میں یہ خواہش ایک عرصے سے موجود تھی کہ وہ بھی لکھنؤ جا کر دربار اودھ سے وابستہ ہو جائیں۔ کلیات میر میں ایک مثنوی در بیان خدائی نواب آصف الدولہ بہادر ملتی ہے۔ آصف الدولہ کی ایک ہی شادی 1183 ہجری مطابق 1769 عیسوی میں وزیر الممالک نواب قمر الدین خان کی پوتی شمس النساء بیگم سے ہوئی تھی۔ میر کی یہ مثنوی اس چھپی ہوئی خواہش کا اظہار تھی۔ 1195 ہجری مطابق 1781 عیسوی میں سودا کی وفات کے بعد آصف الدولہ کو خیال آیا کہ اب میر کو بلوایا جائے۔ آصف الدولہ کے ماموں نواب سالار جنگ نے ان پرانے روابط کے پیش نظر جو میر کے ماموں سراج الدین علی خان آرزو سے ان کے تھے، کہا کہ اگر نواب صاحب
زاد راہ عنایت فرمائیں تو میر ضرور آ جائیں گے۔ جیسے ہی زاد راہ اور پروانہ ملا، میر فوراً لکھنؤ کے لیے روانہ ہو گئے اور بھول گئے کہ دلی سے لکھنؤ جانے پر انہوں نے اپنے محسن اور ماموں کو اس بات پر کیسے نازیبا الفاظ کہے تھے۔ دلی سے میر فروخ آباد پہنچے۔ رئیس فروخ آباد مظفر جنگ نے انہیں چند روز ٹھہرنے کے لیے کہا، لیکن وہ اتنی جلدی میں تھے کہ وہاں سے لکھنؤ آئے اور سیدھے سالار جنگ کے گھر پہنچے۔ 4-5 دن بعد آصف الدولہ مرغ بازی کے لیے آئے۔ میر بھی وہاں موجود تھے۔ ملاقات ہوئی اور اپنے شعر سنائے۔ سالار جنگ نے نواب کو یاد دلایا۔ نواب نے چند دن بعد میر کو بلوایا۔ میر نے قصیدہ پیش کیا اور ملازم ہو گئے۔ گلشن ہند کے مطابق 300 روپے ماہوار مشاہرہ مقرر کر کے تحسین علی خان ناظر کے سپرد کیا اور سفینہ ہندی کے مطابق 200 روپے ماہوار مقرر ہوئے۔ بہرحال یہ اس بے روزگاری اور 22 روپے ماہوار تنخواہ کے مقابلے میں جو نواب بہادر جاوید خان کی سرکار سے میر کو ملتی تھی ایک جاگیر کے برابر تھی۔ میر نے اپنے لکھنؤ آنے کا سال کہیں نہیں لکھا، لیکن ذکر میر کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب میر دلی سے چلے اس وقت نجف خان ذوالفقار الدولہ سخت بیمار تھے۔ لکھنؤ پہنچنے کے بعد میر نے نجف خان کے مرنے کا ذکر کیا ہے۔ میرے ادھر آ جانے کے بعد وہاں کے نجف خان بستر علالت پر تھے، فوت ہو گئے۔ ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ لکھنؤ پہنچنے کے کچھ عرصے بعد ہی نجف خان کے مرنے کی اطلاع ملی۔ قاضی عبدالودود نے لکھا ہے کہ نجف خان اواخر سفر یا اوائل ربیع الاول 1196 ہجری میں ذی فراش ہوئے۔ اس وقت میر دہلی میں تھے۔ ان کی وفات کی تاریخ 22 ربیع الاخر ہے۔ اس وقت میر لکھنؤ میں تھے۔ گویا میر ربیع الاول کے آخر یا ربیع الاخر میں لکھنؤ پہنچے اور اپنی زندگی کے باقی 31 سال وہاں گزار کر 1125 ہجری مطابق 1810 عیسوی میں وفات پائی۔ 18ویں صدی عیسوی کے اس ماحول میں پراگندہ روزی، پراگندہ دل، بے دماغ اور انا پرست میر کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو پس کر رہ جاتا، لیکن میر نے وقت کی دھڑکن کو اپنے خون میں شامل کر کے اسے اپنی شاعری کے ساز میں سمو دیا۔ میر کی آواز 18ویں صدی کے بر صغیر کی روح کی آواز ہے، جس میں اس دور کے احساسات امید و بیم، خوف و رجا، آس و یاس اور غم و الم شامل ہیں۔ میر کی شاعری ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ہم اس دور کی روح کا عکس دیکھ سکتے ہیں، لیکن میر کی شاعری کو سمجھنے کے لیے پہلے ان حالات زندگی کی روشنی میں ان کی شخصیت و سیرت کا بھی مطالعہ کر لیا جائے۔ میر کی سیرت و شخصیت متضاد عناصر سے مل کر بنی تھی۔ ان کا گھر فقیر درویش کا گھر تھا۔ باپ متقی پرہیزگار انسان تھے، توکل و قناعت شعار، سینہ آتش عشق سے روشن۔ اپنے بیٹے محمد تقی کو تلقین عشق کرتے اور کہتے، اے بیٹے عشق اختیار کر کہ دنیا کے اس کارخانے میں اسی کا تصرف ہے۔ اگر عشق نہ ہو تو نظم کل کی صورت نہیں پیدا ہو سکتی۔ عشق کے بغیر زندگی وبال ہے۔ دل باختہ عشق ہونا کمال کی علامت ہے۔ سوز و ساز دونوں عشق سے ہیں۔ عالم میں جو کچھ ہے وہ عشق ہی کا ظہور ہے۔ یہی وہ زاویہ ہے جس سے میر نے زندگی، انسان، معاشرے اور فرد کے رشتوں کا سراغ لگایا، اور یہی وہ مرکزی نقطہ ہے جس سے ان کی شاعری کا دائرہ بنتا ہے۔ محبت نے ظلمت سے کہا ہے نور، نہ ہوتی محبت نہ ہوتا ظہور۔ محبت ہی اس کارخانے میں ہے، محبت سے سب کچھ زمانے میں ہے۔ محبت اگر کار پرداز ہو، دلوں کے تئیں سوچ سے ساز ہو۔ مثنوی شعلہ شوق۔ عشق ہی عشق ہے، نہیں ہے کچھ، عشق بن تم کہو کہیں ہے کچھ۔ عشق تھا جو رسول ہو آیا، ان نے پیغام عشق پہنچایا۔ مثنوی معاملات عشق۔ یہی عشق ان کی شاعری کی تخلیقی روح ہے، اور اسی سے ان کی سیرت و شخصیت کی تعمیر ہوئی ہے۔ میر کی شاعری اسی لیے عشقیہ شاعری ہے، جس میں مقامیت بھی ہے اور آفاقیت بھی۔ ایسی شاعری اس سے پہلے نہ اردو میں ہوئی، اور نہ میر کے بعد آنے والے شعراء پر گہرے اثرات کے باوجود اس عشقیہ رنگ کی کوئی پیروی کر سکا۔ یہ عشق کثافت بھی ہے اور لطافت بھی، اور ان دونوں کے ملنے سے میر کی شاعری کا رنگ و آہنگ پیدا ہوا ہے۔ بچپن کے حالات و واقعات نے میر کی سیرت پر گہرے نقوش ثبت کیے تھے۔ ان کی تربیت ان کے منہ بولے چچا نے کی تھی۔ 10 سال کے تھے
کہ چچا کا اور 11 سال کے تھے کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ باپ نے 300 روپے قرضہ چھوڑا۔ 11 سال کی عمر سے میر پر ذمہ داریوں کا ایسا بوجھ پڑا کہ وہ تلاش معاش میں لگ گئے۔ فکر معاش ان کے لیے غم زیست بن گیا۔ فکر معاش یعنی غم زیست طابق ہے، مر جائیے کہیں کہ تک آرام پائیے۔ ایک طرف زندگی کی بنیادی ضرورتیں تھیں جن کو پورا کرنا میر کے لیے دشوار تھا، اور دوسری طرف صدیوں پرانا معاشی، سماجی، سیاسی اور تہذیبی نظام ان کی نظروں کے سامنے جانکنی کے حالت میں تھا۔ ذاتی غم اور زمانے کے غم نے حساس میر کو دریا دریا رلایا اور ان کی شاعری کو وہ نشتریت دی جو ان کی امتیازی صفت ہے۔ بے زری، اجڑا نگر، چراغ مفلس، چراغ گور، ویرانہ، صحرا، مرگ وغیرہ اسی کیفیت کے اشارے ہیں جو بار بار ان کی شاعری میں آتے ہیں۔ میر کے بارے میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی ذات کے نہا خانے میں ایسے بند تھے کہ کبھی کھڑکی سے باہر آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ میر کی انا پرستی اور اپنی ذات کے احساس اہمیت کے باوجود یہ ایک ایسا یک طرفہ تصور ہے جو میر کی شخصیت و شاعری کے مطالعے کو ایک غلط راستے پر ڈال دیتا ہے۔ میر زمانے کی کشمکش سے الگ تھلگ رہ کر صرف اپنے غموں ہی میں محو نہیں رہے، بلکہ وہ اس دور کے سیاسی واقعات کے عینی شاہد اور ان میں شریک تھے۔ ذکر میر سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کی طوفان خیز لہروں پر بہتے، کبھی ڈوبتے کبھی ترتے رہے۔ انہوں نے وہ سب کچھ کیا جو ان حالات میں ایک آدمی کو کرنا چاہیے تھا۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ میر سے زیادہ سفر اس دور کے کسی شاعر نے نہیں کیا۔ 1160 ہجری سے لے کر 1185 ہجری یعنی 1771 عیسوی تک تقریباً 25 سال وہ مختلف عمرہ کے ملازم رہے۔ مصاحبت کی، نوکری کی، سپاہی رہے، میدان جنگ میں گئے، سفارت کی، خدمات انجام دی، سفر کیے، مصائب اٹھائے، دکھ جھیلے، فاقہ کشی کی، دستے سوال دراز کیا، چھپر میں رہے، بیٹے کو چھپر کے تلے دبتے دیکھا، دلی کو بار بار لوٹتے دیکھا، امیروں کو فقیر اور شاہ کو گدا بنتے دیکھا، بادشاہوں کی آنکھوں میں سلائیاں پھرتے دیکھی، وارن ہیسٹنگز کی لکھنؤ میں آمد اور بیگمات ابد پر اس کے ظلم و جبر کو دیکھا، مرہٹوں کی غارت گری، جاٹوں کی شورش، روہیلوں کی یورش نے مغلیہ سلطنت کی عظیم عمارت کو ڈھیر بنتے دیکھا، بر عظیم میں انگریزوں کا اقتدار اور جنرل لیک کی فوجوں کا دہلی میں فاتحانہ داخلہ وہ واقعات ہیں جو میر کے سامنے ہوئے اور جس نے ان کے دریائے احساس کو متلاطم رکھا۔ میر نے ایک زندہ باشعور انسان کی طرح زندگی سے آنکھیں نہیں چرائیں، بلکہ احساس زیست کو اپنی ذات کا حصہ بنا کر اپنے تخلیقی وجود میں اتار لیا۔ وہ ایک زندہ انسان کی طرح عرس اور میلے ٹھیلوں میں بھی نظر آتے ہیں۔ ہم صحبتوں میں گپ شپ اور ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں، دوستوں اور معاصرین پر چست کیے ہوئے فقروں سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں۔ ذکر میر کے لطائف بھی اس دلچسپی کے شاہد ہیں۔ میر دنیا سے بے تعلق نہیں تھے، اگر ہوتے تو وہ ایسی شاعری نہیں کر سکتے تھے جو آج بھی ہمارے لیے ایک زندہ تخلیقی عمل ہے۔ دلی کے مشاعروں میں میر نے وہ سارے کھیل کھیلے جو اپنی میریت کو قائم کرنے کے لیے ضروری سمجھے۔ نکات الشعراء میں وہ ایک گروہ بند شاعر نظر آتے ہیں، اپنے گروہ کے شاعروں کو چڑھاتے ہیں اور دوسرے گروہ کے شاعروں کو گراتے ہیں۔ اجدر نامہ لکھ کر انہوں نے دلی کے سارے شاعروں کو دعوت پیکار دی، جس میں اپنے سارے معاصر شاعروں کو کیڑے مکوڑے اور خود کو اجدر بتایا، جس نے منہ کھول جو سانس اندر لی تو سب کو ہڑپ کر کے میدان صاف کر دیا، صرف اجدر باقی رہ گیا۔ اس مثنوی کا جواب شاگرد حاتم محمد امان نثار نے دیا، جس کا یہ شعر محفوظ رہ گیا ہے۔ حیدر کرار نے وہ زور بخشا ہے نثار، ایک دم میں دو کروں اجدر کے کلے چیر کر۔ بقا نے دعابے کا مضمون اپنے شعر میں باندھا، میر نے بھی بعد میں دعابے کا مضمون اپنے شعر میں باندھا۔ بقا نے میر پر چوری کا الزام لگایا اور کہا، میر نے تیرا مضمون دعابے کا لیا، پر بقا تو یہ دعا کر جو دعا دینی ہو، یا خدا میر کے دیدوں کو دعابہ کر دے، اور بینی یہ بہا اس کی کہ تیر بینی ہو۔ بقا نے مینار میر کے نام سے ایک مثنوی بھی لکھی، جس میں دکھایا کہ میر صاحب چوری کے الزام میں پکڑے گئے ہیں اور مینار میر میں قید کر دیے گئے ہیں۔ اس مینار کے بارے میں بقا نے بتایا، یہ مینار دزد بدافعال ہے، جو چوری کرے اس کا یہ حال ہے۔ میر نے بھی جوابی ہجویں لکھی، بقا اور کمترین کی ہجویں، خاکسار سے ان کے مارکے، اپنے
اہم معاصرین شاہ حاتم اور یقین کے بارے میں پرکینہ رائے اپنے معاصرین کے اشعار پر اصلاحیں زندگی سے پوری دلچسپی لینے کی گواہی دیتی ہیں۔ میر کو شدید احساس تھا کہ وہ اتنے بڑے شاعر ہیں کہ ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، لیکن زمانے نے ان کی قدر نہیں کی۔ اسی احساس کے ساتھ وہ زمانے سے ٹکراتے رہے، لیکن واقعات بتاتے ہیں کہ اس پرآشوب دور میں بھی معاشرے نے ان کی قدر کی۔ جب رعایت خان نے میر سے میراثی کے لڑکے کو اپنے چند شعر یاد کرانے کے لیے کہا تو انہوں نے نوکری چھوڑ دی، لیکن رعایت خان نے ان کی جگہ ان کے چھوٹے بھائی محمد رضی کو ملازم رکھ لیا۔ راجہ جگل کشور انہیں گھر سے بلا کر لے گیا۔ راجہ ناگر مل نے بگڑے دنوں میں بھی ان کا خیال رکھا۔ بادشاہ وقت شاہ عالم ثانی بھی مالی پریشانیوں کے باوجود کبھی کبھی کچھ بھیج دیتے تھے۔ نواب بہادر جاوید خان کے وہ ملازم رہے، لیکن گھوڑے اور تکلیف نوکری سے معافی رہی۔ یہ زمانہ ہی ایسا غیر یقینی تھا کہ کوئی کچھ کرنا بھی چاہتا تو نہیں کر سکتا تھا۔ ان کی بے دماغی یا بد دماغی کا دور 1185 ہجری مطابق 1771 عیسوی کے بعد شروع ہوتا ہے، جب وہ مارکہ سکرتال کے بعد دلی آ کر خانہ نشین ہو گئے تھے۔ رفتہ رفتہ یہ پہلو ان کی شخصیت پر غالب آتا گیا اور لکھنؤ پہنچ کر افسانہ بن گیا۔ تذکروں میں ان کی انانیت و خود پرستی کے جتنے واقعات درج ہیں وہ سب اسی دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی شہرت سارے بر عظیم میں پھیل چکی تھی اور بیشتر شاعروں کے چراغ ان کی شاعری کے سامنے گل ہو چکے تھے۔ مرزا مغل سبقت کو دیکھ کر یہ کہنا کہ تمہارے چہرے سے شعر فہمی معلوم نہیں ہوتی، سخن کو ضائع کرنے سے کیا حاصل۔ لکھنؤ جاتے ہوئے بنیے کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھے رہنا اور سارے سفر میں اس سے بات نہ کرنا۔ شاہ قدرت سے یہ کہنا کہ دیوان کو اپنے دریا میں ڈال دو۔ آصف الدولہ کا پوچھنا کہ کیا مرزا رفیع السودا شاعر مسلم الثبوت تھا، اور میر کا جواب دینا ہر عیب کے سلطان بپسندد ہنرست، وہ واقعات ہیں جو 1185 ہجری یعنی 1771 عیسوی کے بعد کے دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ سب واقعات خواہ ان میں افسانوی عنصر کتنا ہی شامل ہو گیا ہو، اس دور میں میر کی بڑھی ہوئی انانیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ لکھنؤ آ کر انہیں فراغت ضرور نصیب ہوئی، لیکن یہاں انہیں دلی اور دلی کے کوچے یاد آتے رہے۔ لکھنؤ دلی سے مختلف تھا، یہاں کی تہذیب میں گہرائی اور رچاوٹ نہیں تھی، اور میر ساری عمر خود کو لکھنؤ سے ہم آہنگ نہ کر سکے۔ خرابہ دلی کا دہچند بہتر لکھنؤ سے تھا، وہیں میں کاش مر جاتا سراسیما نہ آتا یہاں۔ دلی کے مقابلے میں لکھنؤ میر کے لیے ہمیشہ ایک ویرانہ ہی رہا۔ میر ایک مضطرب روح کے مالک اور منتشر زمانے کے نمائندہ فرد تھے۔ وہ علام و مصائب جنہوں نے میر کو اپنے زمانے سے نامطمئن کیا، خود زمانے کے پیدا کیے ہوئے تھے۔ زمانے کے حالات و قوائف اور میر کی انانیت و انفرادیت کا ایک دوسرے پر عمل و رد عمل کا سلسلہ ساری عمر جاری رہا۔ ایک کو دوسرے کا سبب اور مسبب کہا جا سکتا ہے، اور یہ کہنا مشکل ہے کہ کون پہلے ہے اور کون بعد میں۔ اگر بر صغیر کی مغلیہ دور کی تاریخ کو دیکھا جائے تو میر کا زمانہ اس تہذیب و تمدن کی آخری سانس تھی جو اکبر کے دور میں قائم ہوا تھا، اور جس میں شاعری کی روایت فیضی و عرفی نے بنائی تھی۔ میر کے آخری زمانے میں لارڈ لیک مرہٹوں کو گھیرتا ہوا دلی پہنچا تھا، اور لال قلعے میں اکبر اعظم کے جانشین کو ایک پھٹے ہوئے شامیانے کے نیچے اندھا بیٹھا ہوا دیکھ کر افسردہ ہو گیا تھا، اور اندھے بادشاہ کو اپنی حفاظت میں لے کر اس کا وظیفہ مقرر کر دیا تھا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں سلائیاں پھرنے کا غم میر کا اپنا غم تھا۔ اس کے معنی یہ تھے کہ وہ آنکھ جو معاشرے کی نگراں تھی اب اندھی ہو چکی ہے۔ بادشاہ وقت کا پھٹے ہوئے شامیانے کے نیچے بیٹھنا معاشی بدحالی کا اشارہ تھا۔ بادشاہ کو حفاظت میں لے کر وظیفہ مقرر کرنا اس بات کا اشارہ تھا کہ سیاسی اعتبار سے اب مغلیہ سلطنت ختم ہو چکی ہے اور انگریزی اقتدار کی دست نگر ہے۔ میر کا دلی سے لکھنؤ جانا اس بات کا اشارہ تھا کہ اس دم توڑتی ہوئی تہذیب کا پانی اب اس گڑھے میں مر رہا ہے۔ دلی ایک وسیع و عریض سلطنت اور عظیم تہذیب کی علامت تھی، لکھنؤ ایک چھوٹے سے جزیرے کی محدود تہذیب تھی جس سے میر کو سمجھوتا کرنا پڑا تھا۔ وہ زبان بھی جسے میر اپنی شاعری میں استعمال کرتے تھے اور جس کی سند وہ دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں سے لیتے تھے، لکھنؤ میں بدل گئی تھی۔ ان سب تبدیلیوں نے میر کو مضطرب رکھا، اور وہ لکھنؤ میں رہتے ہوئے بھی دلی کو یاد کرتے رہے
اور ان کی اداسی برقرار رہی۔ لکھنؤ دلی سے آیا، یہاں بھی رہتا ہے اداس، میر کی سرگشتگی نے بے دل و حیراں کیا۔ اس اداسی کا تعلق اگر معاشی فراغت سے ہوتا تو میر کو لکھنؤ میں میسر تھی، لیکن یہ ان کے لیے ایک پوری تہذیب کا مسئلہ تھا۔ لکھنؤ میں بھی شدت کے ساتھ وہ یہی محسوس کر رہے تھے کہ یہ بھی شمع آخر شب ہے۔ ان سب عوامل نے مل کر میر کی سیرت اور مزاج میں وہ کیفیت پیدا کر دی کہ انہوں نے اپنے غم میں سارے عالم کے غم کو محسوس کیا، اور اس غم کو اردو شاعری کے روایتی اشاروں کے ذریعے بیان کر کے خود کو بھی تسکین دی اور دوسروں کے لیے بھی تسکین کا سامان بہم پہنچایا۔ اس طرح سارے معاشرے کا غم، ساری تہذیب کا المیہ ان کی شاعری کی آواز میں در آیا۔ میر نے اپنے دور کی اجتماعی روح کے کرب کو اپنی تخلیقی روح میں جذب کر کے اس پہاڑ جیسے المیے کو اپنی شاعری کے آہنگ میں سمو دیا۔ اسی لیے میر کا غم محض روایتی چیز نہیں ہے، اور نہ وہ فرار کی ایک صورت ہے، بلکہ زندگی کی حقیقت و صداقت کا اظہار ہے۔ دلی، جس کا ذکر بار بار ان کی شاعری میں آتا ہے، وہ صرف کسی شہر کا نام نہیں، بلکہ اس عظیم مرتی ہوئی تہذیب کی روح کا اشارہ ہے۔ غم جانا اور غم دوراں میر کے ہاں مل کر ایک ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی ترجمانی کرتے ہیں۔ دہر کا ہو گلا کہ شکوہ چرخ، اس ستمگر ہی سے کنایت ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ میر نے اس تہذیبی المیہ کا اظہار فارسی زبان میں نہیں کیا۔ فارسی تو اس مٹتی ہوئی تہذیب کی زبان تھی جو اس تہذیب کے ساتھ ہی فنا کے گھاٹ اتر رہی تھی۔ میر نے اپنے تجربے اور احساس کا اظہار اس زبان میں کیا جو دور زوال میں روشن مستقبل کی نشاندہی کر رہی تھی، جس میں اس مٹتی ہوئی تہذیب کی روح بھی تھی اور بر عظیم کی مٹی کی بو باس بھی۔ میر نے اس زبان میں اپنی روح کو سمو کر اپنی شاعری اور زبان دونوں کو روشن کر دیا۔ اسی لیے انہیں اپنی شاعری کے مستقبل پر پورا اعتماد ہے۔ تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا۔ میر نے اپنی تخلیقی عمل سے اس دور کے تہذیبی علم کو اپنی شاعری میں سمو کر اس پر فتح حاصل کر لی۔ اسی لیے میر اپنے دور کے سب سے بڑے نمائندہ شاعر ہیں۔ میر کی شاعری فارسی روایت کے گہرے اثرات کے باوجود خالص اردو شاعری کی ایک لازوال مثال ہے، اور ہوا جس رخ سے چل رہی ہے، میر کے مطالعے کی اہمیت روز بروز بڑھتی جائے گی۔ میر کی سیرت و شخصیت کا یہ مطالعہ نامکمل رہ جائے گا اگر اختصار کے ساتھ میر کے ذہن کی ساخت کا مطالعہ بھی ساتھ ساتھ نہ کر لیا جائے۔ میر نے جن حالات میں زندگی گزاری، ان سب کا اثر اپنے مخصوص طریقے پر محسوس کیا۔ سودا بھی انہی حالات سے گزرے تھے، لیکن وہ حالات سے سمجھوتا کرتے رہے، جبکہ میر سینہ سپر ہو کر ان کا مقابلہ کرتے رہے۔ یہ میر کے مزاج کا ایک رخ ہے۔ دوسرا رخ ان کی حد درجہ بڑھی ہوئی انانیت سے پیدا ہوتا ہے، جس میں وہی مرض پسندی، موربیڈیٹی نظر آتی ہے جو انگریزی زبان کے رومانی شاعروں کا ترہ امتیاز سمجھی جاتی ہے۔ ان کے والد، ان کے چچا اور وہ خود شروع ہی سے نقطۂ اعتدال سے ہٹے ہوئے ایب نارمل نظر آتے ہیں۔ یہ ایب نارمل رویہ اور یہ انانیت میر کو ورثے میں ملی تھی۔ میر کے چچا، جیسے کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں، بچپن ہی میں خلل دماغ سے وفات پا چکے تھے۔ میر بھی نوجوانی ہی میں مجنون ہو گئے تھے۔ چاندنی رات میں ایک خوش پہ کر قرۂ قمر سے ان کی طرف رخ کرتا اور بے خودی کا سبب بن جاتا۔ وہ جس طرف نظر اٹھاتے وہی رشک پری نظر آتی۔ ذکر میر میں تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے اور مثنوی خواب و خیال میں اسی کو موضوع سخن بنایا ہے۔ نفسیاتی مطالعے کے لیے ان کی یہ دیوانگی خاص اہمیت رکھتی ہے۔ ان کے مخصوص جذبات اور مخصوص نظر کا مخرج یہی دیوانگی ہے۔ طبیعت میں توازن کی کمی میر کو ورثے میں ملی تھی، اسی لیے وہ انتہائی حساس تھے۔ غموں اور پریشانیوں سے گہرا اثر لینا اور قنوطیت میں ڈوب جانا ایسے مزاج کا خاصہ ہوتا ہے۔ ہوئی عید سب نے پہنے خوشیوں طرب کے جامے، نہ ہوا کہ ہم بدلتے یہ لباس سوگوارا۔ میر کے ہاں بھی اس غم کے دو پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ وہ ہر لمحہ درد و کرب کے عالم میں رہتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ وہ دنیا زمانے کے شاکی ہیں۔ جلد دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اور ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے۔ آلڈس ہکسلے نے لکھا ہے کہ انسانی دماغ دو قسم کی ساخت کے ہوتے ہیں، ایک قاتل کا دماغ اور دوسرا مقتول کا دماغ۔
پہلا دوسروں کو قتل کرنے کے لیے ہر دم تیار رہتا ہے اور دوسرا خود قتل ہو جانے کے لیے آمادہ رہتا ہے۔ میر کا دماغ دوسری قسم کا تھا۔ یہ دماغ زندگی بھر ان کی زندگی اور شاعری پر اثر انداز ہوتا رہا۔ جو راہ دوستی میں اے میر مر گئے ہیں، سر دیں گے لوگ ان کے پائے نشان اوپر۔ بڑی بلا ہیں ستم کشتہ محبت بھی، جو تیغ برسے تو سر کو نہ کچھ پناہ کریں۔ اسی ذہنی رجحان کے نفسیاتی مطالعے کے لیے ان کے عشق کا واقعہ بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ جیسے ہربرٹ ریڈ نے ورڈسورتھ کی شاعری کا نفسیاتی مخرج اس کی اس خجالت اور ملامت نفس کو قرار دیا ہے جو اسے اپنی فرانسیسی محبوبہ کو چھوڑ دینے پر محسوس ہوئی تھی، اسی طرح میر کی شاعری کا مخرج بھی ان کا عشق اور اس سے پیدا ہونے والا جنون ہے جو نوجوانی میں ان پر سوار ہوا اور جس کا ذکر مثنوی خواب و خیال میں انہوں نے خود کیا ہے۔ احمد حسین سحر نے بھی اپنے تذکرے میں میر کے عشق کی اس روایت کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے کہ مشہور ہے کہ اپنے شہر میں ایک پری تمثال سے کہ ان کی عزیز تھی در پردہ عشق کرتا تھا۔ مثنوی خواب و خیال کے مطالعے سے ایک بات تو یہ سامنے آتی ہے کہ عشق میر کی گھٹی میں پڑا تھا۔ غم و افسردگی دماغ کی اس مخصوص ساخت کی وجہ سے ان کا مانوس جذبہ تھا۔ غم روزگار سے وہ پہلے ہی افسردہ تھے، غم جانا اس میں اور شامل ہو گیا۔ ان دو شدتوں نے مل کر انہیں مجنون کر دیا۔ قوت تخیل ان کی تیز تھی۔ انگریزی کے رومانوی شاعروں شیلی کی طرح میر کو بھی واہے میں ہیلوسینیشنز ہونے لگے اور چاند میں انہیں ایک شکل نظر آنے لگی۔ یہ تصویر ان کی فطری شاعرانہ صلاحیت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میر جگر سوختہ کے آتش زدہ دل کا دھواں اس ایک صورت کو ہزار صورتوں میں جنم دے رہا تھا۔ ذکر میر کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ خلل اعصاب کا طبی علاج فخر الدین کی بیگم نے کرایا اور موسم خزاں میں وہ صحت یاب ہو گئے، لیکن خوشمار کا زیبا سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ایک علاج اور بھی ہوا جو خانِ آرزو نے یہ کہہ کر کیا کہ اے عزیز، دشنام موضوع دعائے نام موضوع سے بہتر اور رخت کے پارا کرنے سے تختی شعر خوشتر ہے، کیونکہ موضوعی طبیعت جوہر ذاتی تھی جو دشنام زبان تک آئی مصرع یا بیت ہو گئی۔ تختی شعر پر الفاظ کو مرتب کرنا وہ مستقل علاج تھا جس سے کھویا ہوا توازن واپس آ گیا، لیکن جہاں تک دماغ کی ساخت کا تعلق تھا وہ ویسا ہی رہا اور ایک آشیب و وہم یعنی آبسیشن ان کے ذہن پر ہمیشہ سوار رہا۔ احساس تنہائی، غرور و نخوت، انا و بد دماغی، ذرا سی دیر میں بھڑک اٹھنا اسی مالی خولیا کا لازمی حصہ ہیں۔ میر باطن بین یعنی انٹروورٹ تھے اور شروع زندگی کی ناکامیوں اور نامرادیوں سے شدید احساس کمتری میں مبتلا ہو گئے تھے۔ جب سخن کی کرامت ہاتھ آئی تو یہ احساس کمتری ایک مثبت راستے پر لگ کر احساس برتری میں تبدیل ہو گیا۔ اس سطح پر وہ دوسروں کو خود سے کمتر اور اپنی شاعری پر اتنا فخر کرتے تھے کہ بادشاہ وقت بھی اگر پوری توجہ نہ دیتا تو بگڑ جاتے۔ میر کے کردار کی تعمیر انہی اثرات سے ہوئی تھی اور ان کی شاعری اسی سیرت و مزاج کی آئینہ دار ہے۔ شیلی کے دماغ کی ساخت بھی میر کے دماغ کی طرح تھی۔ میر کی طرح شیلی کے ہاں بھی غم کی لے دل کے تاروں کو چھوتی ہے۔ میر کہتے ہیں، مجھ کو شاعر نہ کہو میر کہ صاحب میں نے درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا۔ شیلی کہتا ہے، cradled into poesy by wrong, we learn in suffering what we teach in song۔ لیکن میر نے اپنی شاعری میں صرف درد و غم ہی جمع نہیں کیے بلکہ غموں کو ہضم کر کے اسے ایک مثبت صورت بھی دے دی۔ ان کا فلسفہ غم صبر اور تسلیم و رضا کے ذریعے انسان کو غم و نشاط سے بلند اٹھا دیتا ہے۔ یہی وہ صوفیانہ انداز نظر تھا جو میر کو بچپن میں اپنے باپ اور چچا سے ملا تھا۔ اسی لیے میر کے غم میں ایک ٹھہراؤ ہے، اس میں ایک ایسی الوہیت ہے کہ ان کے شعر دلوں میں اتر جاتے ہیں اور حیات و کائنات اور انسان کے بارے میں ایک نیا شعور پیدا کرتے ہیں۔ یہی وہ کمال ہے جو میر کو خدائے سخن بنا دیتا ہے۔ میر کے سامنے انسان حیات و کائنات کا ایک عینی معیار ہے، اسی لیے وہ انسان اور زندگی کسی سے مطمئن نہیں ہوتے۔ یہی بے اطمینانی انہیں تلاش خوبتر میں سرگرداں اور مضطرب و بے قرار رکھتی ہے۔
اسی بے اطمینانی کی وجہ سے میر آخر وقت تک تخلیقی سطح پر تازہ دم رہے۔ پراگندہ روزی اور پراگندہ دل ہونے کے باوجود میر نے نہ صرف 6 دواوین پر مشتمل اپنا ضخیم کلیات اردو، جس میں بیشتر اصناف سخن موجود ہیں، یادگار چھوڑا، بلکہ فارسی دیوان کے علاوہ فارسی نثر میں اردو شعرا کا تذکرہ، نکات الشعراء، فیض میر، دریائے عشق اور ذکر میر بھی تصنیف کیے۔